بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں جہاں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا کیے، بڑے بڑے معجزات۔ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ تھا۔ ان معجزات میں ایک معجزہ معراج کا بھی ہے۔ معراج کا واقعہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ اسی مناسبت سے آج کی گفتگو معراج کے حوالے سے کرنی ہے۔ معزز سامعین، معراج کا واقعہ انسانی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے، یہ بڑا معجزہ ہے قرآن کریم میں۔ اس کو لفظ سبحان سے بیان کیا۔ واقعہ معراج آیات قرآنیہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ تقریباً 45 صحابہ کرام سے یہ واقعہ مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مجالس میں صحابہ کرام کو سنایا۔ اب واقعہ معراج کیوں ہوا، کیوں معراج کروائی گئی؟ سامعین مکرم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مغموم رہتے تھے۔ جب انسان کسی وجہ سے کسی کی جدائی میں مغموم رہنے لگے، پریشان رہنے لگے، اور اگر اسے کسی جگہ کی سیر کروائی جائے، کسی دوسری جگہ پر لے جایا جائے، اس کی توجہ تقسیم کی جائے تو ذرا اس کا دل، اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، توجہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ جیسے پاکستان میں یا کسی بھی جگہ میں کسی انسان کو کسی ایسے علاقے میں لے جایا جائے جو ذرا خوشگوار علاقہ ہو، پہاڑی سلسلے ہوں، وہاں جا کر انسان خوش ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ہستی تھی، ایک عظیم رہنما تھے، تو ان کے لیے پھر اللہ رب العزت نے انتخاب بھی عظیم جگہ کا کیا کہ اللہ رب العزت ساتوں آسمانوں کے سیر کروائی، اور پھر سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ رب العزت کے پاس گئے، وہاں پر ملاقات ہوئی اور پھر تحفے انعامات بھی دیے۔ سامعین، اسرا اور معراج، اسرا کہتے ہیں زمینی سفر کو، جو کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہے، اور دوسرا معراج ہے، معراج عروج سے ہے، اس کا مطلب ہے اوپر جانا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بہترین لفٹ اور شٹل کے ذریعے ساتوں آسمانوں سے اوپر لے گئے۔ اب یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ یہ خواب نہیں تھا، بلکہ یہ معراج جسمانی تھی۔ اگر معراج روحانی تھی تو پھر تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو یہ معجزہ ہی نہ ہوا۔ اس لیے یہ معراج جسمانی تھی۔ لفظ سبحان بولا ہی عجیب و غریب، انوکھی شان، انوکھی نشانیاں دیکھنے پر بولا جاتا ہے۔ اب رات کے ایک حصے میں معراج کیسے ہوئی؟ بتایا کہ وہ سبحان ہے، جو لے کر گیا وہ سب کر سکتا ہے۔ اب عبد کا جو لفظ ہے یہ روح مع الجسد پر بولا جاتا ہے۔ فرمایا نا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ روح مع الجسد پر بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی دلیل ملتی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اسی طرح یہاں پر ایک لفظ آیا ہے اسرا۔ اب اسرا کا معنی ہے روح اور جسم کے ساتھ سفر کرنا رات کو، جیسے قرآن مجید میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا معراج کی رات میں۔ اب اس معراج کی تفصیل مختصراً، بہت لمبی تفصیل ہے لیکن مختصراً ایک خلاصہ، صحیحین اور بعض دیگر کتب کی روایات کو ملا کر اس واقعے کی جو تفصیل ملتی ہے وہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، 52 برس 52 ایئر کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین مکان کی چھت سے نازل ہوئے
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر زمزم کے کنویں پر لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، قلب اطہر کو زمزم سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کا تشت ایمان و حکمت سے بھرا ہوا لایا گیا۔ حضرت جبرائیل نے اس ایمان و حکمت کے خزانے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھ کر اس کو برابر کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا جس کا قد گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ ذرا شوخی کرنے لگا، تو جبرائیل امین نے اسے تھپکی دی، کہا آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ وہاں جبرائیل امین نے سواری کو باندھا جہاں انبیاء علیہ السلام سواریاں باندھتے تھے۔ پھر جبرائیل امین نے انبیاء کو جمع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے کہا آپ امامت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر مبارک شروع ہوا آسمانوں کی طرف۔ پہلے آسمان پر دربان کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے اپنا نام بتایا اور ان سے پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دریافت کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا جی ہاں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا وہ پہچان گئے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ساتوں آسمانوں پر بھی موجود ہیں۔ پھر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ویلکم کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور ان سب نے ویلکم کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ اب اس کا لفظی معنی انتہا کی بیری کا درخت۔ اس درخت کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ انسانی نگاہ اسے ناپ نہیں سکتی۔ یہ درخت اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کا مرکز ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں زمین پر اترتی ہیں اور اوپر جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے۔ بارگاہ جلال سامنے تھی۔ اس خلوت گاہ میں محب و محبوب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئیں جن کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی رب کی طرف سے اعزاز و اکرام کی بارش ہوئی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بندگی کا سرمایہ پیش کیا گیا، تحیہ پیش کیا گیا۔ تو یہ سفر معراج کی ایک مختصر سی تفصیل اور چند باتیں تھیں۔ باقی مشاہدات کیا تھے وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔